السلام علیکم جی۔ آپ نے بہت سے سوال ایک ہی سوال میں کر دیے ہیں چلیے کوئی بات نہیں، ایک سوال ایک ٹائم میں ہو تو میرے خیال میں زیادہ اچھی طرح آپ کو بھی پتہ چلے گا اور سننے والے لوگوں کو، سامعین کو بھی پتہ چل جائے گا۔ پر چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کا سوال اور بڑا سوال وہ یہ ہے کہ کیا محمد ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ محمد کا وجود تھا یا نہیں بحیثیت انسان، یا کہہ لیجیے بحیثیت نبی؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو سمجھدار لوگوں کو، جو سینسیبل لوگ ہیں، جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں تحقیق کی دعوت دیتا ہے۔ اس سوال کا جواب آنکھ بند کر کے میرے خیال میں دینا نہیں چاہیے اور قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ شاید کسی سے نہ پوچھیں تو وہ بہتر ہے۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کر لیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں میں ضرور آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو اس کلو دے دیتا ہوں میں، جو آپ کو اپنی منزل تک، اپنے سوال کے جواب تک پہنچنے میں مدد ضرور دے گا۔ وہ کلو یہ ہے کہ مذہب اسلام جو بنا وہ قرآن کی ریولیشن کے تقریباً 150 سال کے بعد ہی بنا، یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا۔ 8ویں صدی کے وسط میں یہ جو ہے مذہب اسلام بنا، اس کو فاؤنڈ کیا گیا، اور قرآن کا اسی تاریخ میں، جو تاریخ آپ یہ کہہ لیجیے اسلامی تاریخ ہے، اس میں قرآن جو ہے وہ 632 میں مکمل ہو گیا تھا۔ اسلامی تاریخ کہتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن چلیے اسلامی تاریخ کے حوالے سے کریں۔ درست کیوں نہیں ہے؟ کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، کاربن ڈیٹنگ ہے، اس میں اس کو غلط ثابت کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں وہاں سے زمین سے جو ہمیں دریافت ہوئے ہیں پرانے، وہ کنندہ کی ہوئے قطعات عرب کی زمین سے، وہ قرآنی آیات کی شکل کی طرح کی آیات، یہ چیزیں، یہ سب کچھ، وہ سارا کچھ دریافت جو ہوا ہے وہ اس بات کو قبل مسیح تک لے جاتا ہے، قرآن کی ریولیشن کو۔ دیکھیں وہ کہاں تک بات جا رہی ہے۔ اور مذہب اسلام جو ہے وہ قائم ہوا ہے 8ویں صدی عیسوی کے وسط میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ محمد کوئی نبی تھے، جو کہ اس چیز کے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً 8ویں صدی میں اس کے ثبوت بھی ہیں ان کے وجود کے، کہ وہ تھے اس میں، اس دور میں۔ بلکہ جو آپ یہ دیکھیں کہ جو غیر مسلم جو ہم عصر اس وقت کے مصنفین تھے، ان میں سے امریکن بشپ جو تھا وہاں کا، یروشلم کا، اس نے، وہ مڈل ایسٹ کو سارے کو کور کرتا تھا، اس نے بھی وہ لکھی ہوئی تحریر، جو کہ کچھ مٹی ہوئی ہے، کچھ لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ تحریریں آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے یہ بات جو ہے نا وہ میرے مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے وہ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور وہ مطلب انویڈنگ کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ تو وہ یہ بات اس نے بھی وہ لکھی ہے، لیکن یہ بات اس نے جو لکھی ہے یہ 8ویں صدی عیسوی کے دور کی بات یہ لکھی ہے، جبکہ قرآن تو بہت پہلے نازل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اس چیز کی اس نے وضاحت کر دی ہے۔ تو یہ ایک تو یہ ثبوت ملتا ہے کہ کوئی شخص ایسا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات اس میں یہ ہم اگر کریں، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس نے بھی غلط لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ جوئش ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارے نظریے میں تو یہ ہوتا ہے نا، باقی لوگ سارے جھوٹے ہیں، ہم سچے ہیں، وہ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کا ثبوت بھی آپ کہیں گے وہ بھی شاید غلط ہو، وہ سب کچھ ہمارے پاس نہ ہو، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹی سی بات وہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، جس شخصیت، محمد نامی جس شخصیت کے اوپر حدیثیں لکھی گئی ہیں، جس کے اوپر یہ مذہب بنا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ شخصیت موجود تھی جس کے اوپر حدیثیں لکھی گئیں، جن کے اوپر یہ ان حدیثوں پر یہ مذہب بنا، تو اس شخصیت کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، یہ آپ کو ثابت بھی ہو جائے گی بات، ٹھیک ہے؟ اس شخصیت کا قرآن سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ وہ شخصیت کے اوپر جو کچھ لکھا گیا، جو حدیثیں لکھی گئیں، صحیح حدیث ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ حدیثیں جو ہیں وہ قرآن سے کلیش کرتی ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے جب تک بلوغت کی عمر تک نہ پہنچو تو آپ شادی نہ کرو۔ اس شخصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی، تو وہ چیزیں جو ہے وہ قرآن سے الگ ہو رہی ہیں، وہ ساری وہ حدیثیں، اور بہت ساری حدیثیں ایسی، یہ تو ایک چھوٹی سی ایک بات بتائی ہے، بہت ساری ایسی حدیثیں۔ تو وہ شخصیت ضرور موجود تھی، اس شخصیت کا نام بھی محمد تھا،
وہ ان کے سپہ سالار بھی تھے، وہ ان کے آرمی لیڈر بھی تھے، دیکھیں نا، وہ ان کے آرمی لیڈر تھے، سپہ سالار تھے، ان کو وہ لیڈ بھی کر رہے تھے۔ ان کے اوپر حدیثیں جو لکھی، میں نے حدیثوں کو جھوٹا نہیں کہا، اب بھی نہیں میں کہتا حدیثیں جھوٹی ہیں۔ کیوں میں کہوں حدیثیں جھوٹی ہیں؟ جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، حدیثیں شروع سے چلی آ رہی ہیں اور اس کو سب نقل کرتے جا رہے ہیں، حدیثیں وہ جھوٹی نہیں ہیں، حدیثیں سچی ہیں۔ وہ شخصیت تھی جس کے اوپر حدیثیں لکھی، وہ شخصیت تھی جس کی سوانح حیات لکھی گئی اسلامی تاریخ میں، وہ شخصیت تھی جس کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ کوٹ ہوا، وہ شخصیت ضرور تھی وہاں پہ، ایسا نہیں تھا، لیکن وہ شخصیت وہ نہیں تھی جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، کیونکہ وہ شخصیت اگر وہ ہوتی تو وہ حدیثیں، وہ باتیں قرآن کے مخالف نہ ہوتی، قرآن کے اپوزٹ نہ جاتی، اور اس شخصیت میں اور قرآن کی ریولیوشن میں بہت گیپ ہے، بہت لمبا گیپ ہے۔ تو اس لیے وہ شخصیت جس کے اوپر حدیثیں لکھی گئیں، وہ شخصیت جس کے اوپر مذہب بنا، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن جو ہے وہ کتابی شکل میں موجود تھا، شروع سے تھا، نہیں تھا، اور کیا ہوا، کیسے ہوا؟ تو کتابی شکل میں موجود قرآن تھا، اس کو اہل قرآن زیادہ تر اس کے اوپر کہتے ہیں جی یہ کتاب تھی، اسی طرح تھی، کتابی شکل میں موجود تھا۔ پورے کا پورا تو یقیناً موجود نہیں ہو سکتا، انلیس کہ ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ فرشتہ اوپر سے لے کے اترا اور اس نے کتاب کسی کے ہاتھ میں تھما دی، ایسا نہیں ہوا۔ مافوق الفطرت باتیں اور توہمات، یہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہ بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہٹا دیں گے تو سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کسی نے لکھا ہے، کسی شخصیت نے لکھا ہے، اور اس شخصیت نے ریٹریو کیا ہے، اس شخصیت کو وحی آئی اور اس نے وہ وحی کو ریٹریو کیا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا۔ بڑی قابل شخصیت ہو سکتی اس نے لکھا، اور ہو سکتا ہے کئی شخصیات نے مل کے لکھا ہو، کیونکہ قرآن کو جب ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو بہت کچھ اس میں چیزیں آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کئی شخصیات نے مل کے بھی لکھا ہو، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر دیا ہو، یا ایک ہی شخصیت پہ بھی آ گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس شخصیت کا کیا نام تھا، اس کے بارے میں قرآن میں نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، قرآن میں نام نہیں ہے، بس سیدھی بات اس میں ہے، قرآن میں نام نہیں ہے اس شخصیت کا دیا ہوا۔ اور ویسے بھی سیدھی بات ہے، اگر کوئی کتاب لکھتا تو بار بار اپنا نام تھوڑی بیچ میں دے گا کہ بھئی وہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں بہرحال اس کا نام نہیں ہے، وہ شخصیت محمد ہے یا نہیں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخصیت بھی محمد ہو جس پہ قرآن نازل ہوا، لیکن وہ شخصیت بھی محمد ہو جس کے اوپر حدیثیں لکھی گئیں، وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہو، کیونکہ محمد تو ہر دوسرا بندہ وہاں پہ محمد ہے۔ دیکھیں نا، سعودی عرب میں ہر دوسرا شخص محمد ہے، ہر دوسرے شخص، جس کو کسی کا نام معلوم نہیں وہ بھی اسے یہی کہتا محمد، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ محمد مجھے کہہ رہا ہے۔ تو جب ہر دوسرا شخص محمد ہے، محمد نام کامن ہے، تو ہو بھی سکتی یہ بات جس پہ قرآن نازل ہوا وہ بھی محمد ہوں گے، اور جن کے اوپر حدیثیں لکھی گئی ہیں وہ بھی محمد ہوں گے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ دو مختلف پرسنالٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جن کے اوپر وہ حدیثیں لکھی گئیں، جتنی بھی لکھی گئیں، فقہ والی باتیں جن پہ آئیں، اور جن کے اوپر یہ مذہب اسلام قائم کیا گیا، ان کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن کا مذہب سے اور قرآن کا اس شخصیت سے، حدیثوں والی شخصیت سے، حدیثوں والے کریکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔